پیچھے ہم نے جو آیت پڑھی تھی کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ الناس جو ہے، الناس میں الف لام جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جنس کے لیے ہے۔ تو پھر اعتراض پیدا ہوا تھا کہ بھائی جنس کے لیے ہے تو اس کا مطلب کہ سارے کے سارے انسان اسلام لے کر آ گئے تھے کیا؟ کیا ان کی طرح اسلام لے کر آنا ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بہت سے یہودی، نصرانی اور مجوسی، کافر سب تھے یہاں پر۔ تو بولا گیا جیسے کہ جنس کا اطلاق تمام لوگوں پر ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا اطلاق جو ہے جو کامل لوگ ہیں اس پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الف لام جو ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے، وہ کون سا دیکھیے، او للعہدی، یا تو الف لام عہد کے لیے یعنی عہد خارجی کے لیے۔ عہد خارجی میں کیا ہوتا ہے کہ ذات متعین ہوتی ہے۔ ذات کیا ہوتی ہے؟ متعین ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم الف لام عہد کے لیے لیں تو کون لوگ مراد ہوں گے؟ تو کہا گیا والمراد بہ الرسول، اور اس سے مراد یعنی آمن الناس میں جو مراد ہے لوگوں سے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، ومن معاہم، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ لوگ کیا ہیں؟ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہوا کہ بھائی عہد خارجی آپ وہاں پر مراد لے سکتے ہیں جن کا پہلے کیا ہوا ہو؟ ذکر ہوا ہو، اور پیچھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا ہے نا، اور لوگوں کا ذکر نہیں ہوا ہے یعنی مومنین کا ذکر نہیں ہوا ہے نا، پیچھے تو صرف منافقین کا ذکر ہوا ہے۔ تو کہا گیا کہ بھائی منافقین جو تھے یہ مومنوں سے کیا رکھتے تھے؟ حسد رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہر دشمن کے دماغ میں اپنے دشمن کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ تو کہا گیا اگرچہ صراحتاً یہاں پر ان لوگوں کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن ضمناً جو ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عہد خارجی کے لیے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جو ان کے ساتھ صحابہ کرام تھے وہ مراد ہوں گے۔ یا کون مراد ہے؟ او من آمنا من اہل جلدتہم، یا جو ان کے قبیلے میں سے، ان کی جماعت میں سے کیا لایا؟ ایمان لایا، وہ مراد ہے۔ اور کون لایا تھا ان کی جماعت میں سے ایمان؟ جیسے کہ ابن سلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ اسلام لے کر آئے تھے، تو یہ لوگ کیا ہوں گے؟ مراد ہوں گے۔ والمعنی آمنو ایمانا مخرونا بالاخلاص، اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ آمن کما آمن الناس، مطلب کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی کہ جیسے دوسرے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، اس میں دکھاوا، ریاکاری، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ایسے ہی تمہارا بھی ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، جو نفاق سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ وہی کہا گیا ہے، آیت کا معنی کیا ہے؟ آمنو ایمانن، ایمان ایسا لے کر آؤ مقرونن بالاخلاص، جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو؟ میلا ہوا ہو، متمحضا عن شوائب النفاق، اور نفاق کے شائبے سے بھی کیا ہو؟ پاک ہو، مماثلا لایمانہم، ان کے ایمان کی طرح،
ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے دیکھیے ایک علم کلام کے سے جس کا تعلق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر صرف کوئی ایمان لا دیا تو آگے دیکھیے ابھی وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى قُبُولِ تَوْبَةِ زِنْدِيق، ہے نا، اور اس کے ذریعے صاحب کتاب نے استدلال کیا ہے زندیق کی توبہ قبول ہونے پر. یعنی دیکھیے زندیق کہتے ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو اسلام کے لیے کیا ہے ضروری ہے، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، اس کا وہ کیا کرے انکار کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں زندیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زندیق کی توبہ کیا ہے قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہا گیا کہ دیکھیے بھائی منافق جو تھے وہ کیا اللہ پر ایمان لاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے دشمنی رکھتے تھے، ہے نا، اور بہت سی ضروریات دین کا انکار کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان سے کیا کہا گیا آمینو ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم توبہ کر لو جو چیز تم کرتے تھے اور پھر کیا کرو ایمان لے کر آؤ. تو منافقین جو تھے ان کی توبہ کیا قبول کی جا رہی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ زندیق جو ہے اس کی بھی توبہ کیا ہوگی قبول ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ جی اب آگے بیان کر رہے ہیں وَأَنَّ الْإِقْرَارَ بِاللِّسَانِ ایمان، اور اقرار باللسان یہ کیا ہے ایمان ہے. وَإِلَّا لَمْ يُفِدْ التَّقْیِید، ورنہ یہ تقعید کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آمینو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ کیا کیے ایمان لائے. ٹھیک ہے. تب اس میں کہا کہ آمینو ایمان لاؤ، یعنی کہ اگر کوئی زبان سے اقرار کر لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا مومن ہو جائے گا، کیونکہ آگے جو کہا گیا کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے تو یہ صرف اخلاص کے لیے ہے. صرف کس کے لیے ہے کہ وہ جیسے ایمان میں کیا تھے مخلص تھے، تو لہذا تمہارا بھی ایمان کیا ہونا چاہیے ایسے ہی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ صرف اقرار باللسان کو ایمان نہ مانے تو لہذا کما آمن الناس جو ہے یہ اخلاص کا فائدہ نہیں دے گا. پھر تو دونوں مل کر ایمان ہوا تو پھر اخلاص کہاں سے رہا، جبکہ کما آمن الناس کو کس لیے کہا گیا ہے اخلاص کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ مصنف کی رائے ہے اور اکثر علماء کا اس پر کیا اتفاق نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہے اخلاص بھی ہونا چاہیے، یعنی دل سے جو ہے اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اگر کوئی زبان سے صرف اقرار کر لے تو لہٰذا اس پر مسلمان کا لیول لگ جائے گا، مومن کا لیول لگ جائے گا ہمارے نزدیک ظاہری طور پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن نہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ جو نقطہ ہے اور یہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے یہ درست نہیں. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو ان لوگوں نے کہا کیا ہم ایمان لائے ان کی طرح
جیسا کہ بیوقوفوں نے کیا کیا، ایمان لایا، یعنی بیوقوفوں کے ایمان لانے کی طرح ہم ایمان لے کر آئے۔ تو اب دیکھیے الحمزۃ فیہ للانکار، حمزہ اس میں کس کے لیے ہے؟ انکار کے لیے ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہم ایمان لائے ایسا جیسا کہ بیوقوف لوگ کیا کیے، ایمان لائے، یہ انکار کے لیے، استفہام انکاری، یعنی اس میں سوال کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ کیا آپ جاؤ گے؟ آپ تو نہیں جا، کیا میں یہ کام کروں؟ مطلب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسا ہی ہے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کر نہیں آئیں گے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، ہے نا۔ واللام مشار بها الی الناس، اور لام اس کے ذریعے ناس کی طرف کیا کیا گیا؟ اشارہ کیا گیا ہے نا۔ دیکھیے انؤمن کما آمن السفہاء میں جو الف لام ہے نا، اس سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ الناس کی طرف اشارہ ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ جنسی بے اسری، یا جو بیوقوفوں کی جماعت ہے اس کی پوری جنس کی طرف کیا ہے؟ اشارہ، یعنی جتنے مطلب جتنے بھی بیوقوف ہیں، چاہے مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، سب کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ وَهُمْ مُنْدَرِجُونَ فِيهِ، اور یہ یعنی الناس جو ہے اس میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے، علی زعمہم، ان کے گمان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یعنی یا تو الناس کی طرف آپ لوٹائیے الف لام کو، ٹھیک ہے، یا تو جو ہے جتنے بیوقوف ہیں، چاہے مومن ہو چاہے مومن نہ ہو، سب کی طرف لوٹائے، اور اس میں کیا ہے؟ مومنوں کو شامل کر لے، یعنی الناس خود کے اندر کیا کر لے؟ شامل کر لے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کو بیوقوف کیوں کہا انہوں نے، یعنی منافقین نے؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا صَفَّهُوهُمْ، اور ان لوگوں نے انہیں کیا کہا؟ بیوقوف کہا، لِاعْتِقَادِهِمْ فَسَادِ رَائِهِمْ، ان کے اعتقاد اور ان کے فاسد رائے کی وجہ سے، ہے نا۔ یعنی کہ مومنوں کی جو رائے تھی، ہے نا، جو ان کا عقیدہ تھا، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ غلط سمجھا کہ بھئی یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو ان کی رائے ہے نا، جو اپنی جو نظریہ ہے ان کا دین کے تعلق سے، ہے نا، وہ بیکار ہے، ان کو ایسا رکھنا نہیں چاہیے تھا، ہے نا، بلکہ جو ہے خدا جو ہے لات و عزا ہے نا، اسی طور پر جو ہے دینے والی ذات انہی لوگوں کی ہے، یہ لوگ جو ہے معبود اللہ کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ مومنوں کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے تھے۔ او لتحقیر شانہم، یا ان کی حالت کے حقیر ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ کیا شروع کے جو لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے تھے، بہت سے جو ہے غریب تھے اس کے اندر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، ہے نا، اسی طور پر اور بھی لوگ تھے، تو ان کے حقیر ہونے کی وجہ سے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ بیوقوف ہے۔ جیسے کہ آج ہے نا، کوئی آدمی اگر نہیں رہتا اور نہیں بیوقوف بنا پا رہا ہے کسی کو، بات ہے وہی کہتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار یہ تو بڑا کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ اسی طور پر ان لوگوں کا کیا تھا؟ معاملہ تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حالت کے یا ان کی حالت کے حقیر ہونے کی وجہ سے ان کو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بیوقوف کہا تھا۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا فُقَرَاءَ، اس لیے کہ اکثر جو مومن تھے وہ کیا تھے؟
फुकरा थे, गरीब थे बेचारे। वमिनहुम मवाली, और उनमें से कुछ क्या थे, आजाद करदा गुलाम थे, यानी कि जो पहले गुलाम थे फिर उनको क्या किया गया था, आजाद किया गया था। सुहैब, जैसे कि हजरत सुहैब, व बिलाल, और हजरत बिलाल। ठीक है। औ लितजल्लुदी व अदमिल मुबालात, है ना, या तो जसारत यानी बहादुरी की वजह से, वो अदमिल मुबालात, और लापरवाह होने की वजह से, है ना, बिमन आमना मिनहुम, उनके जो उनमें से क्या लेकर आए, ईमान लेकर आए। यानी कि या तो लापरवाह और जो है गलत काम पर बहादुरी की वजह से जो है उन लोगों को इन्होंने क्या कहा था, बेवकूफ कहा था। जैसे कि हज़रत इब्न सलाम, है ना, और उनके जो क्या थे, साथी थे, तो इनको जो है ये लोग बेवकूफिया तो क्या है कह रहे थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या है, गलत काम पर अपनी क्या है बहादुरी दिखाई, गलत काम पे उन्होंने अपनी जसारत को क्या किया, जाहिर किया, है ना, और जो सही दीन था उसकी उन्होंने परवाह नहीं की, यानी इनके गुमान के मुताबिक। तो लिहाजा ये इनकी क्या है, बेवकूफी है, यानी कि उनके गुमान के मुताबिक कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथियों की क्या है, बेवकूफी है कि सही दीन को छोड़कर जो बेकार दीन था उसको इन्होंने क्या कर लिया, इख्तियार कर लिया, और कोई परवाह इन्होंने नहीं की। तो इस सूरत में अन्नास से किसकी तफसीर करनी पड़ेगी हमें, अब्दुल्लाह बिन सलाम की और उनके साथियों की करनी होगी। बात समझ में आई? तभी आमन सुफहा की अलिफ लाम जो है इसे किसकी तरफ इशारा होगा, अन्नास की तरफ, और अन्नास से हम कौन मुराद लेंगे इस सूरत में, अब्दुल्लाह बिन सलाम और उनके साथियों को मुराद लेंगे। बात समझ में आई? इन फुस्सिरन नास, अगर नास से तफसीर की जाए, अगर नास की तफसीर की जाए किससे, बे अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अब्दुल्लाह बिन सलाम से, व अशियाई, और उनके साथियों से। अब सफ़हुन का लुग़वी माना क्या है वो बता रहे हो, वह सफ़हु खिफ़्फ़तुन व सख़ाफ़तु राइन, है ना, और सफ़ कहते हैं खिफ़्फ़त यानी ज़ौफ़ को, व सख़ाफ़त राइन, और कमजोर राय को कहते हैं, है ना, ज़ौफ़ और कमजोर राय को कहते हैं, है ना। यक्तज़ी हुमा नुक़सानुल अक़ली, जिन दोनों का अक्ल की कमी क्या करती है, तकाजा करती है कि भाई अक्ल की जब कमी होगी ना तो आप राय भी आपकी क्या होगी, कमजोर होगी, है ना। तो लिहाजा क्या कहते हैं, सफ़ून कहते हैं। वल हिल्म युक़ाबिलुहु, और सफ़ून के मुकाबले में क्या आता है, हिल्म आता है। हिल्म का माना क्या है, बुर्दबारी। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।